ایک جگہ دو آدمیوں کی بات چل رہی تھی تو ایک آدمی کسی کے بارے میں بہت کڑوی سخت باتیں کر رہا تھا۔ تو جو سننے والا تھا اس نے کہا، یار وہ آپ کے شہر میں لڈو کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، کس بھاؤ بکتے ہیں لڈو؟ وہ کہنے لگا ہماری گفتگو ہو رہی ہے کسی اور موضوع پر، تو لڈو بیچ میں کہاں سے لے کے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے، یار میں نے سوچا اتنی کڑوی باتیں ہو رہی ہیں، چلو تھوڑی سی کوئی میٹھی بات بھی ہو جائے بیچ میں۔ تو ہم لوگ آج تک پاکستان کے بارے میں کڑوی باتیں ہی سنتے آئے ہیں۔ یہاں غربت ہے، یہاں پر دہشت گردی ہے، یہاں روزگار نہیں ملتا ہے، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر بند ہے، بجلی نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اتنی کڑوی باتوں میں ہم نے بھی سوچا چلیں آج کچھ میٹھی باتیں بھی ہو جائیں کہ اس ملک میں صرف خامیاں ہی نہیں ہیں، بہت ساری خوبیاں بھی ہیں جو اللہ نے ہمارے اس ملک کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے۔ تو پوسٹ میں تو ہم نے یہی لکھا تھا کہ 15 خوبیاں جو ہیں وہ اس کی پاکستان کی بیان کریں گے، تو تقریباً کوشش کروں گا اس کے اندر ہی سب اور باتیں بھی آ جائیں۔ سب سے پہلی ہمارے ملک کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کسی ملک کو ملک چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کوئلہ ہے، اتنا کوئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر اس سارے کوئلے کو نکالا جائے اور اس سے بجلی بنائی جائے تو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہم دائیں بائیں والے 4 ملکوں کو فری بجلی دے سکتے ہیں۔ اتنا کوئلہ ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہو تب نہ، یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نوازنے میں، ہم لوگوں نے اس کا استعمال ٹھیک نہیں کیا۔ پھر ہمارے ملک میں نمک ہے، پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو نمک کے ذخائر ہیں وہ پاکستان میں ہے، ساتھ ہی ہمارے ہندوستان ہے، کتنا بڑا ملک ہے، لیکن وہ لوگ نمک کو ترستے ہیں، اور وہ نمک ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کالی مرچ ذرا سوچ کے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نمک دیکھ لے کتنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ ہمارے ملک میں سونا ہے، ہمارے ملک میں گیس ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ پیٹرول موجود ہے، وہ الگ بات ہے ہم لوگ نکال نہیں سکتے کسی وجہ سے، لیکن پیٹرول تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران ہم سے اونچا ہے، پاکستان نیچا ہے، تو ظاہر نیچائی میں سب کچھ ہوگا تو وہ ہمارا پیٹرول ہے، لیکن معاہدے ایسے گندے ہمارے حکمرانوں نے کیے کہ ہمارا پیٹرول ایران کھینچ کر بیچتا ہے اور ہم لوگ ترس رہے ہیں پیٹرول کے لیے بھی۔ تو قدرتی وسائل اتنے زیادہ، ماربل ہمارے ملک میں ہر قسم کا ماربل موجود ہے، آپ دیکھیں کون سا رنگ ہے ماربل کا جو ہمارے ملک میں نہیں مل رہا ہے۔ ایسے بہترین پتھر ہیں پوری دنیا میں یہاں سے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کر رکھے ہیں۔ تو یہ قدرتی وسائل اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو پاکستان کو ملی ہوئی ہیں، یہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے ملک کو دی ہیں، اور کتنے ملک ایسے ہیں جو ان خوبیوں کو ترستے ہیں، ان کے پاس ان میں سے کوئی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 موسم عطا کیے ہیں، 4 ہی موسم ہوتے ہیں، موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ اب کتنے ممالک ایسے ہیں جیسے کینیڈا، امریکہ، جنوبی افریقہ، یہ لوگ جب سردی پڑتی ہے ایسے برف میں ڈھک جاتے ہیں، پھر یہ ترستے ہیں گرمی آنے کو، یہ ترستے ہیں سورج کے نکلنے کو۔ اور ہمارا ملک دیکھیں، اور افریقہ میں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں گرمی ہی گرمی ہے، وہ لوگ بیچارے سردی کو ترستے ہیں کہ کاش کبھی ہم بھی سردی دیکھیں، ہم بھی جرسی پہنیں، ہم بھی رضائی لیں، وہ ان کے یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کا شکر ہے گرمیاں اب چل رہی ہیں، اب چلی جائیں گی، تھوڑا بہار آ جائے گا، پھر سردیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے سیزن اللہ نے اس ملک کو عطا کیے، سردیوں میں سردیوں والے پھل آتے ہیں، گرمیوں میں گرمیوں والے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو 4 موسم کا آنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کسی بھی ملک کے لیے جو پوری دنیا میں چند ممالک کو میسر ہے، اور ان میں ہمارا ملک بھی الحمدللہ شامل ہے۔
اسی وجہ سے ہمارے ملک کو اللہ نے، چونکہ بہار بھی ہے، سردی بھی ہے، تو یہ جو ہمارا KPK کا علاقہ ہے، تو پوری دنیا کا سیاحتی جو ہے وہ مراکز میں سے بڑا مرکز ہمارا پاکستان بھی ہے۔ کیا خوبصورت اللہ نے علاقے دیے، آبشاریں ہیں، چشمے ہیں، اور کیا کیا وہاں خوبصورت مناظر ہیں۔ ہمارا چترال دیکھ لیں، گلگت دیکھ لیں، ناران کا غان دیکھ لیں، دنیا کے خوبصورت ترین جو پوائنٹس ہیں ان میں پاکستان کے اندر بھی وہ موجود ہیں۔ لیکن بات یہ ہے سہولیات نہیں ہے، اس وجہ سے ٹورسٹ ادھر نہیں آتے ہیں، اور نہ سیکیورٹی کا نظام ہے، اس لیے نہیں آتے۔ ورنہ اگر پاکستان میں سہولتیں اور سیکیورٹی دے دی جائے تو لوگ سوئٹزرلینڈ اور ان ممالک کو بھول جائیں جو پاکستان میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے موسم کی وجہ سے، کہ چاروں موسم اس ملک کو اللہ نے عطا کیے۔ پھر ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دیا اور بہترین نہری نظام دیا۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر والی نعمت نہیں ہے، ترستے ہیں وہ لوگ سمندر کو، اور ہمارے ملک کو اللہ نے دیکھے الحمدللہ سمندر عطا کیا۔ اور پوری دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام، نہری نظام، وہ پاکستان میں ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ملک میں آپ دیکھیں دریا ہیں، دریاؤں سے نہریں، ہمارے ساہیوال میں ایک نہر ادھر ہے، ایک نہر ادھر ہے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور ان نہروں سے کتنی نہریں آگے جا کر نکلتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے دو ہیں وہ نالے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو پورا آبپاشی کا نظام مربوط ہے، پوری دنیا میں اتنا بڑا آبپاشی کا نظام نہیں ہے جتنا اللہ نے پاکستان میں عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے جو اللہ نے ہمارے ملک کو الحمدللہ عطا کر رکھی ہے۔ پھر غذائی جو اجناس ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ جو دالیں ہیں، جیسے یہ مسور کی دال اور ماش کی دال وغیرہ وغیرہ، پاکستان پوری دنیا میں دالیں پیدا کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پر پاکستان ہے جو سب سے زیادہ دالیں پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر۔ پھر ہمارے ملک میں دیکھیں سبزیاں ہر قسم کی اگ رہی ہیں، پھل ہر قسم کے اگ رہے ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو غذا کے طور پر ہمیں میسر نہیں ہے؟ گندم ہم اگا رہے ہیں، اور جو ہے کپاس ہم اگا رہے ہیں، مکئی ہم اگا رہے ہیں، سب کچھ ہمیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے میسر ہے۔ ورنہ تو لوگ ترستے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو کیلا ہے، آپ یقین کریں یہ جو ہمارا چتری والا کیلا ہے، دنیا اس کیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو آم ہے اس کا ذائقہ پوری دنیا کے آموں سے مختلف اور بہترین ذائقہ ہے۔ ہمارا کنو پوری دنیا میں اس جیسا کنو نہیں ملتا۔ آپ جائیں دوسرے ملکوں میں، آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان کی قدر وہاں جا کر آتی ہے کہ یہاں جو نعمتیں ہیں وہاں کہاں ملتی ہیں۔ تو اب یہ جو کچھ غذائی اجناس ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پاکستان کو اللہ نے خوب عطا کی۔ ڈرائی فروٹس آپ دیکھ لیں، ہمارے یہ جو پہاڑی علاقے ہیں، اب یہاں پر سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ ایسے ایسے ڈرائی فروٹ ہیں اور بہترین قسم کے پاکستان میں ہیں، اور دنیا کے لوگ باہر سے منگواتے ہیں، ہمیں تو بھائی یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر ہمارا ملک جو ہے، آپ دیکھیں ہمیں جو گوادر کی پورٹ ہے، یہ اتنی زبردست نعمت ہے اللہ کی پاکستان کے لیے، اور یہ ہماری خوبی ہے۔ پوری دنیا کی سب سے گہری جو سمندری بندرگاہ ہے وہ ہماری گوادر والی ہے۔ یعنی یہاں جتنا گہرا سمندر اور قدرتی طور پر گہرا، کسی نے وہاں کام نہیں کیا، اللہ ہی نے اس کی گہرائی، دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز وہاں آرام سے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کا پانی گرم ہے۔ ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں سمندر ہے لیکن وہاں جمے رہتے ہیں برفوں کے اندر، وہاں جہاز زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا پانی بھی گرم، گہری بھی سب سے زیادہ، اور ایسی جگہ پر ہے کہ دنیا کی جو تجارت ہے اس کا مرکز ہمارا یہ جو گوادر بن سکتا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ وہاں کے ایک تو حالات بگڑے رہتے ہیں، اوپر سے جو اس کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بھی اتنے ناقص ہیں کہ سازشوں کی وجہ سے اگر ہماری گوادر ایئرپورٹ صحیح جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، آپ یقین کریں یہ دبئی وغیرہ یہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اس گوادر کو ہم صحیح استعمال کر لیں گے، اللہ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے جس کی قدر ہمارے ملک والے کر نہیں رہے صحیح طرح سے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ
وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رکھا ہے۔ ایک پہاڑی سلسلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں، یہ چنیوٹ خوشاب سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہ چلتے چلاتے پنڈی، اور پھر یہ کشمیر، اور یہ گلگت، اور یہ چترال، یہ ایسے سلسلے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب سے زیادہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے اندر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ان پہاڑوں پر سڑک بنی ہوئی ہے شاہراہ قراقرم، اب یہ جو قراقرم ہائی وے ہے یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ یہ 816 کلومیٹر دنیا کی سب سے اونچی، سب سے لمبی، سب سے مضبوط اور سب سے سیدھی، یعنی پہاڑوں پر تو یوں سڑکیں ہوتی ہیں، اور اس کو بالکل سیدھا بنایا گیا، بہت کم چڑھائی اس میں آتی ہے۔ 816 کلومیٹر دنیا کی سب سے اونچی، لمبی، مضبوط، سیدھی سڑک وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے۔ یہ جو قراقرم ہائی وے ہے عجائبات میں سے ہے۔ اب یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ دنیا والے قراقرم دیکھنے آتے ہیں، بھائی وہ کیسی سڑک ہے جو عجائبات میں سے ہے، اور ہمیں اللہ نے مفت میں دے رکھی ہے، جب مرضی جائیں اور جا کر ہم اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کی خصوصیات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا پانی کا ڈیم پاکستان کے اندر ہے، یہ ہمارا تربیلا ڈیم۔ سرمایہ تھا نہیں پاکستان جب بنا، اب ڈیم تو بنانا تھا کیونکہ بارشیں پانی آتا تو اس کا کیا کرتے بھائی، تو اس وقت ہنگامی طور پر سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مٹی سے اس ڈیم کو بنایا گیا، اور اللہ نے ایسا شاہکار اور مضبوط بنوایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مضبوط مٹی کا ڈیم وہ ہمارے پاکستان میں بن گیا، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تربیلا ڈیم کو، اور آج بھی وہ مضبوط ترین اور بڑے ڈیموں کے اندر سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں ہے بھائی، یہ اللہ ہی نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو اللہ پاک نے ہمارے ملک کو نصیب فرمائی۔ پھر دنیا کا سب سے بڑا ہاتھوں سے لگایا ہوا مصنوعی جنگل وہ بھی ہمارے پاکستان میں ہے، یہ چھانگا مانگا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ 12,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً 70 کلومیٹر کے اندر یہ پورے کا پورا اس کا جو ہے وہ ایریا آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خود لوگوں نے جو ہاتھوں سے اگائے ہوئے، ایک تو ہے نا قدرتی جنگل، وہ تو ایمیزون اور کیا کیا پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہاتھوں سے لگایا ہوا مصنوعی جنگل ہے، سب سے بڑا لکڑی کا ذخیرہ وہ ہمارے پاکستان چھانگا مانگا کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور اسے بھی دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ بھائی وہ کیسا بنایا لوگوں نے، اپنے ہاتھوں سے اگا دیا۔ اگرچہ شروع تو انگریز کے زمانے میں ہوا، لیکن بعد میں اس میں اضافہ ہمارے لوگوں نے کیا، اور الحمدللہ ابھی تک وہ بہت زیادہ اچھی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کی خصوصیت ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا خشکی کا جو یعنی آبادی کے اعتبار سے وہ ہمارا بر اعظم ایشیا ہے۔ پھر ایشیا میں سب سے بڑی مویشیوں کی عارضی منڈی، یعنی باقاعدہ چھتیں وہاں پر نہیں ہیں، بس کھلے آسمان تلے لوگ آتے ہیں، جانور خریدتے بیچتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی عارضی مویشیوں کی منڈی وہ ہمارے پاکستان میں لگتی ہے۔ جب عید کے دن آتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر شہر میں منڈیاں لگتی ہیں، اور ان کی کلیکشن کی جائے تو تقریباً 3.5 لاکھ جانور ان منڈیوں میں صرف ان دنوں کے اندر خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور پورے ایشیا میں اتنی بڑی منڈی کہیں نہیں لگتی ہے جس میں لاکھوں جانور خریدے اور بیچے جاتے ہوں۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے اعزاز دے رکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی ہمارے پاکستان میں لگتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، یعنی ہر شہر میں ہسپتال دنیا میں ہے، اور ہسپتالوں میں ایک ایک دو دو ایمبولینسیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ایمبولینس کا نیٹ ورک سسٹم ہے ہمارے ہاں ایدھی والوں نے سب سے پہلے وہ شروع کیا، اور بڑا مضبوط ہے، اور اب تو یہ چھیپا والے اور بھی کئی آ گئے، اور یہ اب 1122 جو ریسکیو والے یہ بھی آ گئے۔
تو پوری دنیا میں سب سے بڑا جو نیٹ ورک سسٹم ہے ایمبولینس کا وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے۔ دیکھو خوبیاں تو ہمارے ملک میں بھی بھائی بہت ساری ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا کیا خوبیاں اللہ نے ہمارے ملک کے اندر رکھی ہیں۔ پھر ہمارے ملک کے اندر دو ایسے یعنی جانور ہیں، ایک تو اندھی ڈولفن، یہ جو ڈولفن کئی قسموں کی ہے، ایک نابینا ڈولفن ہوتی ہے، وہ ہمارے پاکستان کے سمندر میں صرف پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں اکا دکا کہیں مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارا یہ جو گوادر اور یہ جیونی کا جو سمندر ہے، اس سمندر میں صرف وہ ڈولفن ملے گی آپ کو جو نابینا ڈولفن ہے۔ اور مارخور، یہ ہمارے گلگت کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تصویر، یہ جو ہماری ISI ہے ان کا جو نشان ہے وہ بھی مارخور کا جو بڑے بڑے سینگ ہیں وہ ہیں۔ تو مارخور پوری دنیا کے اندر ناپید ہے، کہیں کسی ملک میں اکا دکا کوئی پایا جائے تو الگ بات ہے، اور ہمارے گلگت میں چترال میں بہت کثرت سے مارخور پائے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کی خصوصیت ہے کہ لوگ مارخور کو دیکھنے اور اس کا شکار کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں۔ وہاں ہم لوگ گئے گلگت میں تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں مارخور کا شکار کرنے کے لیے ایک تو لائسنس لینا پڑتا ہے، پھر جو بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں وہ لاکھوں روپے پاکستانی پہلے جمع کرواتے ہیں، پھر ان کو صرف 3 یا 4 فائر دیے جاتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، اگر ان 3-4 فائر میں مر گیا تو مر گیا، نہیں تو آپ کا وہ فاؤل ہو گیا، پھر نئے فائر کے لیے آپ کو دوبارہ لاکھوں روپے جمع کروانے پڑتے ہیں۔ یوں ہمارا ملک لاکھوں روپے ان مارخوروں کے چکر میں کما لیتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ خوبیاں کہیں نہیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے پورے اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جس کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ دیکھو کتنے 50 سے زیادہ اسلامی تقریباً ممالک بنتے ہیں، تو ان تمام ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ جب ایٹمی دھماکے کیے پاکستان نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے جشن منایا بھی، چلو شکر ہے مسلمانوں میں بھی کوئی ملک ایٹمی طاقت بنا، اور دشمن خائف ہے ہمارے اس ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، ان کی جان نکل جاتی ہے کہ اب یہ بھارت تو کب کا ہمیں کچا چبا جائے، یہ تو ہمارا ایٹمی بم ہے جو ہمیں بچائے بیٹھا ہے، بھئی یہ انہوں نے سوٹ دیتا تھے ہم تو جائیں گے اور وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ایٹم بم انہوں نے کھلونا بنا رکھا ہے، چلاتے کیوں نہیں ہیں، ان کو پھینکتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی خدا کے لیے وہ ایٹم بم ہے، کوئی بچیا تھا پٹاخہ تھوڑی ابھی چل گیا تھے بس ختم ہوگی۔ اب ہمارا ملک جو ہے وہ یوں ہے، ہمارے ہر طرف تو ہندوستان موجود ہے، اگر ہم ہندوستان میں ایٹم بم پھینکتے ہیں ہندوستان تو جائے گا ہی جائے گا، پاکستان بھی ساتھ چلا جائے گا۔ یہ آخری ہتھیار تب پھینکا جاتا ہے جدوں ویکھیا بھی اسی تا ہن گئے، چل پتر ہن اسی تینوں بھی نہیں رہن دینا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، یہ تب استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کھیل تھوڑا یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پھینکتے رہیں گے، یہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے جس کے بعد ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور صرف انڈیا تباہ نہیں ہوگا، افغانستان بھی جائے گا، روس بھی کافی علاقہ متاثر ہوگا، پاکستان بھی گیا، بنگلہ دیش بھی گیا، کتنے کتنے ملکوں کو یہ لے ڈوبے گا۔ ایڈا کھلونا نہیں ہے گا جڑا آپا سام کے رکھا ہوا ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہمارا ملک الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس اور ایئر فورس وہ پاکستان کی ہے۔ دیکھیں امریکہ اور یہ اسرائیل، ان کی موساد اور یہ امریکہ والوں کی CIA بڑی بڑی انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے اسباب کے اعتبار سے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچے ہیں، ISI ہماری باپ ہے۔ اللہ جانے پاکستانیوں کا کیا دماغ ہے کہ ہم امریکہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی تیز ہماری انٹیلیجنس پوری دنیا کی مانی ہوئی ہے کہ ISI سے بڑھ کر دنیا میں بڑی انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان کی خوبی ہے الحمدللہ۔
اور ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ماہرین ہیں جہاز اڑانے والے، ایسے دنیا کے پاس نہیں ہے۔ ہماری فوج میں جو جذبہ جہاد ہے وہ دنیا کی کسی فوج میں نہیں ہے۔ امریکہ والے یہ جب افغانستان میں آئے، ان کے فوجیوں نے خودکشیاں کی، ہڑتالیں کی، احتجاج کیے کہ سانو واپس بھیجو، اسے نہیں اتھے رہنا، اتھے مچھر بہت ہے۔ اور ہمارے فوجی دیکھ لیں بم باندھ کر وہ ٹینکوں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ دنیا کی کسی فوج میں نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس فوج، انٹیلیجنس، سب سے بہترین نظام دنیا کا ہمارے پاس ہے، جو قوت کے اعتبار سے جذبات میں اللہ نے ہمارے ملک کو عطا کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کے 5ویں نمبر پر افرادی قوت کے اعتبار سے ملک ہے، یعنی جو آبادی کے اعتبار سے 24 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ آبادی چین میں ہے، بھارت ہے، پھر یہ امریکہ کی ریاستیں یہ بن جاتی ہیں، اس کے بعد انڈونیشیا آتا ہے، 5ویں نمبر پر پاکستان ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، کہ پاکستان کے پاس اتنے بندے ہیں کہ دنیا کا 5واں نمبر ہے۔ اور اسلامی ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، یعنی ہمارے پاس اتنے مزدور، مستری، کام کرنے والے ہیں کہ اگر وسائل آ جائیں، کام آ جائیں تو اپنے کو بندے انشاءاللہ نہیں مکدے۔ اینے آ کے اسی باہر ملکاں جے بھیجے ہویا، دنیا کے ہر ملک میں آپ کو پاکستانی ملے گا۔ افرادی قوت اتنی ہے، ہم نے دنیا کو دے رکھی ہے بھائی، ہمارے پاس بندے ہی نہیں مکتے ہیں۔ باہر کا جو ممالک ہیں یہ بیچارے یورپ والے، یہ تو بچے دو ہی اچھے، اور بلکہ دو بھی کیا، وہ کہتے ہیں بچے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں تو بڑے ہو کر ہمیں اولڈ ہوم چھوڑ آئیں گی، تو ہم نے کیا کرنا بچے لے کر۔ وہ کہتے ہیں کتے وفادار ہوتے ہیں، کتے پال لیندے بچیاں نالوں، کہتے ہیں چنگے ساڈے نال تو وفا تے کر دے، بچے تے سن چھڈ کے چل جاندے۔ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ کتنا محبت اور ادب اور یہ سارا نظام اللہ نے ہمارے ملک کو عطا کیا۔ پھر ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ نے اسلامی مذہبی ماحول عطا کیا ہے۔ آپ یقین کریں اس نعمت کی جتنی قدر کریں تھوڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جس میں مذہبی آزادی ہمیں اتنی آسانی سے ملی ہوئی ہے کہ ہم جہاں چاہیں بیان کر لیں، درس دے لیں، جو چاہے بیان کر لیں۔ ورنہ اسلامی ملکوں میں بھی لکھے ہوئے آتے ہیں بھائی، وہ پڑھ کر سنا سکتا ہے، امام اپنی طرف سے 2 لفظ نہیں بول سکتا، وہ آپ کو درس نہیں دے سکتا، آپ کو مسائل کھلے عام نہیں بتا سکتا، اور جہاں پابندیاں ہیں وہاں تو کیا ہی کہنے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں، آپ آزادانہ طور پر دین پر عمل کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ پاکستان کی خوبی ہے۔ ایسے ہی مذہبی طور پر ہمارا جو دستور پاکستان ہے، وہ واحد پاکستان ملک ہے جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا اصل حاکم اللہ کی ذات ہے، اور باقی لوگ تو اس کے نمائندے ہیں، اور وہ نائب بن کر اللہ کے احکامات کے مطابق ملک کو چلائیں گے۔ یعنی قرآن و سنت ہی ہمارے آئین کا جو ہے وہ ہمارا دستور ہے پاکستان کا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین واحد آئین ہے جس میں عقائد بھی موجود ہے، اور ہر عقیدہ ہے، توحید کا، رسالت کا، ختم نبوت کا، آخرت کا۔ اور صدر وزیر ہر اس آئین میں حلف اٹھاتا ہے کہ میں ان عقائد کو مانتا ہوں، تب اس کو صدر وزیر بنایا جاتا ہے، اور کسی ملک میں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے۔ پھر ہمارے ملک میں دینی اعتبار سے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ حفاظ ہر سال پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے حافظ پیدا کرنے میں۔ لاکھوں حفاظ پاکستان سے ہر سال الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی کتنی بڑی خوبی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مضبوط مدارس کا نظام پاکستان کے اندر ہے۔ باقی ممالک میں مدارس ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں۔ ہمارے تو ہر محلے میں مدرسے ہیں، ہر دوسری گلی میں مدرسے ہیں، اور الحمدللہ ایسے مضبوط مدارس ہیں بنات کے، بنین کے، اور پوری پاکستان میں ان کا جال بچھا ہوا ہے۔ اتنا مضبوط نظام پوری دنیا میں مدارس کا نہیں ہے جتنا پاکستان میں الحمدللہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ پھر ہمارا ملک پاکستان خانقاہی اعتبار سے دنیا میں سب سے مضبوط سمجھا جاتا ہے۔
دیکھو یہاں چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، ہر سلسلے کے بزرگ، ہر سلسلے کی خانقاہیں اور یہاں مشائخ موجود ہیں۔ دنیا میں کہیں کہیں یہ چیزیں ملتی ہیں، پاکستان میں آپ کو ساری ملیں گی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں یہ پاک پتن میں بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگوں کی قبور اور ان کا یہاں آنا، ملتان میں نظام الدین اولیاء اور یہ سارے حضرات، یہ پاکستان کے لیے نعمتیں ہیں کہ خانقاہی نظام بھی سب سے زیادہ مضبوط اللہ نے پاکستان کے اندر الحمدللہ رکھا ہے، دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا سروے کیا گیا تو یہ سامنے بات آئی کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے، پہلے نمبر پر، جو سب سے زیادہ صدقہ، خیرات وغیرہ اور زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں مزدور بھی گھر سے نکلتا ہے تو مسجد میں 10-20 روپے ڈال کر مزدوری پر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں غریب سے غریب آدمی بھی مسجد میں جمعے والے دن جب وہ اکثر چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ 10-20 روپے ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے بھی الحمدللہ فقراء کو پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ جو سخاوت کا جذبہ ہے اور خیرات کا جذبہ ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر پاکستان ہے دنیا میں، کہ سب سے زیادہ خیرات اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ملک کی خوبی ہے۔ دیکھو ہمارے ملک میں کھانے والے تو بتائے جاتے ہیں، بھائی دینے والے بھی اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ دیکھو حکومت مدارس کو آنا نہیں دیتی، مساجد کو ٹکا نہیں دیتی، لیکن ہماری مسجدیں کون چلاتا ہے؟ ہم لوگ ہی چلاتے ہیں آپس میں۔ مدرسے کون چلاتا ہے؟ ہم لوگ ہی چلاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اتنی سخاوت ہے، اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا مضبوط مدارس اور مساجد کا نظام لوگ خود چلاتے ہیں، کسی کی مدد وہ نہیں لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں ملے گا بھائی؟ اتنی خوبیاں پاکستان میں اللہ نے رکھی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اچھے حکمران نصیب کر دیں جو خالص ہو کر اس ملک کے ذرائع کو صحیح استعمال کر لیں، وسائل کو صحیح استعمال کر لیں، آپ یقین کریں ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بس دکھ یہ ہے کہ ہمیں مخلص لوگ آج تک نصیب نہیں ہوئے۔ بس اب یہ دعا کریں اللہ تو سانو سارا کچھ دے دیتا، صحیح بندے بھی دے دے جڑا انہاں نوں سام لین، اس کے بعد ہم بے فکر ہو جائیں گے، ورنہ ہمیں قرضے لینے نہ پڑے، ہم تو لوگوں کو قرضے دیں۔ ہمارے ملک کا تو حال یہ ہے کہ ہم اتنی بجلی لیتے نہیں ہیں جتنی بجلی کے پیسے ہم دیتے ہیں۔ یعنی کتنے پلانٹ بند پڑے ہیں پھر بھی ان کو ادائیگی، آپ کو پتہ ہے IMF کا جتنا قرضہ ہم نے دینا ہے اس سے زیادہ اس سال بجلی کے یہ جو پاور پلانٹس تھے IPPs والے، ان کو پاکستان والوں نے ادائیگی کی ہے، کتنے ارب ڈالر ادا کیے۔ انہاں اپنا قرضہ نہیں ہے جنہاں ہر سال آپ بجلی والے نوں دے دینے تے جے آپ اپنا کوئلہ ہی صحیح استعمال کر لیے تے یہ سارا پیسہ ایک سال سے پاکستان دا قرضہ اتر جانا۔ صرف بات وہی ہے کہ بندے ٹھیک نہیں مل رہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ میں نے خوبیاں اس لیے عرض کی کہ ہم نے پاکستان کی خامیاں سنی ہیں، خوبیاں نہیں سنی تھی۔ اب یہ نیت کریں یہ خوبیاں بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ ہماری جو اندر سے ٹوٹے ہوئے دل ہے اور احساس کمتری ہے اور وہ جو ٹینشن ہے وہ تو کم از کم دور ہو جائے بھی، چلو شکر الحمدللہ سے چنگے ملک سے رہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنی ٹینشنیں دور کرنے کا کہ خوبیاں دیکھی جائیں، خامیوں کو درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک کی قدر نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائے اور ہر سازش سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔